بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان کے قومی یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے مکتب تشیع کے علماء کرام آج آن لائن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں شرکائے پریس کانفرنس کے اسماء گرامی بتائی دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد افضل حیدری صاحب، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس الشیعہ پاکستان، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل و سربراہ ادارہ منہاج الحسین، علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان، علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب، مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان، مولانا لال حسین صاحب، ناظم مرکزی دفتر وفاق المدارس، اور میں زاہد علی آخونزادہ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیعہ علماء کونسل پاکستان۔ میں بغیر کسی توقف کے علامہ محمد افضل حیدری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پاکستان نے نہایت ہی اچھے انداز میں اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان کے تمام سکولوں میں ایک ہی نصاب تمام بچوں کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اس اعلان پہ ہر پاکستانی کو اور ہر محب وطن کو خوشی ہوئی۔ جب یہ نصاب ہمارے سامنے آیا تو اس میں بہت سارے نقائص تھے۔ ہم نے اس نصاب کو پڑھا، نصاب پر مرتب کی گئی کتابوں کو پڑھا، پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک کی کتابیں ہم نے دیکھیں۔ ہمیں اس نصاب میں اور ان کتابوں میں جہاں جہاں اشکالات تھے، اعتراض تھا، کوئی ایسی عبارت تھی کہ جو فرقہ واریت کا اظہار جس سے ہوتا تھا، ہم نے تحریری طور پر اسے لکھ کر وزارت تعلیم کو اور دیگر مقتدر افراد کو بھیجا کہ اس کی اصلاح کی جائے، اور یہ تقریباً کئی صفحات پر مشتمل ہے جو ہم نے لکھ کر بھیجا اور انہیں دیا گیا۔ ہمارے بار بار رابطہ کرنے کے باوجود ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا کہ ہمارے اعتراضات اور اشکالات دور کیے گئے ہیں کہ نہیں۔ اور اسی طرح اب سننے میں آیا ہے کہ 6 سے لے کر 8ویں تک کا نصاب بھی گورنمنٹ اعلان کرنے جا رہی ہے، اور اس میں نصاب کی نظر ثانی کی کمیٹی میں ہم نے جو اعتراضات کیے تھے اور تجاویز دی تھیں، اس سے بھی آگاہ نہیں کیا کہ ہماری تجاویز کو شامل کیا گیا ہے کہ نہیں۔ اور اس میں چونکہ بہت سارے نقائص ہیں، میں ایک تو محکمہ تعلیم اور حکومت پاکستان کی ان صاحبان اختیار سے یہ اپیل کروں گا کہ ہماری تجاویز کو شامل کریں اور ہمارے اعتراضات کو اور ہمارے خدشات کو دور کریں۔ اور ساتھ ہی میں آج پورے ملک میں کل چونکہ نماز جمعہ قائم ہوگا، تمام ائمہ جمعہ سے یہ خواہش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو اپنے خطبے کا حصہ قرار دیں اور عوام کو آگاہ کریں کہ یہ صورتحال ہے، ابھی تک ہمارے خدشات کو دور نہیں کیا گیا، ہماری تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا۔ ہماری خواہش ہے کہ اسے لاگو کرنے سے پہلے اس کی اصلاح ہو جائے اور اسے ٹھیک کر کے نافذ کیا جائے، قوم کو آگاہ کریں، اور باقی کا لاہ عمل انشاءاللہ بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا اور قوم کو بتایا جائے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے گورنمنٹ نے اس اہم ترین منصوبے کا اعلان کیا اور اس کا آغاز ہوا، اس وقت سے ہماری ان تمام طے شدہ اصولوں کی روشنی میں لکھی جانے والی کتابوں پر گہری نظر رہی
हमने बहुत सी किताबों को हर्फ बहर पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ तो तारीख़ी मुसल्लमात को सिरे से निकाल दिया गया। जैसे ग़ज़वात का तज़किरा हुआ तो ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा बद्र में, ग़ज़वा खंदक में, ग़ज़वा खैबर में, फ़तह मक्का में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का या तो सिरे से ज़िक्र ही नहीं है, और अगर कहीं थोड़ा बहुत ज़िक्र आया है तो ऐसे कि जैसे कि वो एक आम सिपाही थे और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, आशूरा करबला के हवाले से तो बिल्कुल ही तकरीबन इन प्राइवेट सेक्टर की किताबें हों या सरकारी सेक्टर की मुरतब करदा किताबें, उसमें हमें इसका तज़किरा कहीं भी नज़र नहीं आया, बल्कि ऐसे मुतनाज़ अफराद को अहमियत दी गई है कि जो पहले ही कौम के दरमियान फ़िरका वाराना फ़िज़ा और मसल की फ़िज़ा को परवान चढ़ाने का बायस बनी। हमने एक एक हर्फ देखा और अपनी तहरीरी आरा जो हैं वो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में भी अपने तमाम साथियों के सामने रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने उसको मुत्तफ़िका पास किया और मरकज़ को वो भेजी, और मरकज़ में जो कुछ तय हुआ उसकी अभी तक तस्वीर वाज़ेह नहीं है। उन्हें बार बार अपने ख़दशात से हमने आगाह किया, लेकिन अभी तक जो हमें मुसद्दक़ा इत्तलात मिली हैं उसमें हमारी बहुत सी उन सिफारिशात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर उस पर तवज्जो न दी गई तो जिस फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी अफवाज ने हज़ारों अफराद की कुर्बानियाँ दी हैं, उस फ़िरका वारियत को, उस दहशत गर्दी को दोबारा हवा मिल सकती है और ये कौम के अंदर यकजहती पैदा करने की बजाय तफरीक का बायस बनेगा। लिहाजा हुक्काम बाला से, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि आपने ये कौम को नारा दिया, कौम को यकजहती की रस्सी में परोने के लिए आपने ये कोशिश की, आपकी इन कोशिशों को अंदीदा हाथ जो है वो नाकाम बनाना चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि जिस वक्त तक हमें भरपूर एतमाद में नहीं लिया जाता उस वक्त तक इस सिलेबस का कि निफाज का ऐलान ना किया जाए, वगरना सूरत हाल जो है वो यकीनन ख़तरात को जन्म लेगी और आपके अहदाफ पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकेंगे। शिया कौम के हमायदीन को और आवाम को इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अभी तक वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हमारी सिफारिशात को शामिल किया जाता है या नहीं। अगर ना किया गया तो यकीनन इसका रद्द अमल बहुत बुरा होगा। मेरी दरख्वास्त है कबल इसके कि इसको गलत रुख दिया जाए, इसको अभी से कवर कर लिया जाए और तमाम के इत्तेफाक नज़रियात को मुत्तफ़क़ अलैह सूरत में कौम के सामने पेश किया जाए, ताकि जो अहदाफ आप हासिल करना चाहते हैं, एक कौम एक सिलेबस, वो हासिल किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत ने ऐलान किया था सिंगल नेशनल करिकुलम। इसका मतलब ये कि ऐसा करिकुलम हो कि जो पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़े और पाकिस्तान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत उसके दिल में उजागर हो। लेकिन जब क्लास 1 to क्लास 5 तक का करिकुलम सामने आया और उसके बाद उसकी किताबें सामने आईं तो पता चला, हमारे कायद मोहतरम आयतुल्लाह सैयद सादिल नकवी साहब ने फरमाया कि ये तो सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं है, बल्कि एक मसलकी करिकुलम नज़र आता है। और जो जुज़ियात बुजुर्गान ने मेहनत की, काम की, कोशिश की, ये सारा दिन रात लगाए और हुकूमत को दिया। क्यों? इसलिए कि हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते और हम इस पाक सरजमीन को मज़ीद ख़तरे के सामने नहीं फेंक सकते। हमारी कौम उसी वक्त मुत्तहिद होगी जब वाक़ियन इन लेटर एंड स्पिरिट सिंगल नेशनल करिकुलम इसमें अप्लाई किया जाएगा। मैं वाज़ेह तौर पर हुकूमत को बता दूं कि हमारी कौमी तशख़्ख़ुस को यहाँ पर पूरी तरह से नुमाइंदगी नहीं दी गई है और बहुत सी जगहों पर तो नुमाइंदगी ने जब पूरी तरह से सजेशंस दी हैं उसको नज़रअंदाज किया गया है। और इस बात को क्लियर कर दूं कि ये मसलकी निसाब
جس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی گئی ہے کلاس 6 to 8 اناؤنس کیا جانے والا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس مسلکی نصاب کے جو میجر NCC ہے اس میں پوری طرح سے نمائندگی نہیں ہے, اور اگر بعض جزئی ریویو کمیٹیز میں نمائندگی ہے تو اس نمائندگی کا کوئی اثر نہیں لیا گیا ہے. ہم پوری قوم سے درخواست کرتے ہیں, ائمہ جمعہ جماعت سے درخواست کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ بھرپور طریقے سے مملکت خدا داد پاکستان کے خلاف ہونے والی اس سازش کے خلاف آواز اٹھائیں, تاکہ ہماری دھرتی جو بہت زیادہ قربانیاں دے چکی ہے اس کو مزید قربانیاں نہ دینی پڑیں, اور ہماری آئندہ کی نسل جو ہے وہ ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا مسلمان ہو کر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ عمل بن سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سب سے پہلے ایک امر کی طرف متوجہ کروں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, ایک اسلامی اسٹیٹ ہے. پاکستان مسلک کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا, بلکہ پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا. ایک نظریے کے تحت جو ہے اس کو پاکستان کو بنایا گیا, اور اس کو بنانے میں تمام مسالک کا, تمام مکاتب فکر کا مشترکہ جدوجہد بھی ہے, ان کی قربانیاں بھی ہیں. اس پاکستان کے اندر نصاب تعلیم, یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے جب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا, حکومت نے اعلان کیا, تو ایک خوشی کی لہر عوام میں دوڑی, اور ہمیں یہ احساس ہوا پاکستان میں طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوگا, اور ہر آدمی ایک ہی نصاب کو, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, سب ایک ہی نصاب کے تحت جو ہے اس ملک میں تعلیم حاصل کریں گے, اور اس ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے جو ہے وہ خدمت انجام دیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ نصاب یکساں نصاب تعلیم جب سامنے آیا پہلی کلاس سے لے کے 5ویں تک, تو اس میں دیکھا گیا کہ اس میں تشیع کو اکثر نظر انداز کیا گیا, اور اس کے باوجود جب تحفظات کا اظہار کیا گیا اور جب اس سلیبس کی اصلاح کی گئی, تو اب تک ان تحفظات کو نہ دور کیا گیا اور نہ ہم نے جو تحفظات پیش کیے تھے ان کو سلیبس کا حصہ بنایا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ کل اطلاع یہ ملی ہے کہ کل 6 سے لے کے 8ویں تک کا جو ہے وہ یکساں نصاب تعلیم کا اعلان کیا جا رہا ہے. میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح اس روش کو رکھا گیا, اگرچہ کہ ہم نے کچھ وزراء سے رابطے کیے, کچھ متعلقہ افراد سے رابطے کیے, تو ایک بات بڑی شد و مت سے سامنے آئی, اور وہ کہنے میں آئی کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, کچھ اور قوتیں ہیں جو یہ ہمیں دے رہی ہیں. وہ کون سی قوتیں ہمیں واضح کیا جائے. اس ملک کے اندر بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, اس ملک کے اندر بڑا جو ہے وہ اتحاد و وحدت کے لیے کام کیا گیا. ہم تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں, تمام لوگوں کا احترام کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ہمارے تحفظات کا احترام کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس کو امبوز کرنے کا حکم دیا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ بڑی مشکل سے اس ملک میں امن و امان قائم ہوا ہے. کوئی ایسا اقدام, کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اس ملک کی فضا متاثر ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گریز کیا جائے, عوام کو اعتماد میں لیا جائے. تمام مسالک کے اکابرین کو, حمایدین کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھیں گے تو ملک کی فضا بہتر رہے گی. میں تمام ائمہ جمعہ سے اور عوام کو متوجہ کرتا ہوں کہ آمادہ رہے, تیار رہے. اگر تشیع کے مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو ہم پرامن انداز میں اپنے حقوق کی جدوجہد کا آغاز کریں گے, اور ان قریب قائد ملت جعفریہ نے علماء کرام سے رابطوں کا ہمیں انسٹرکشن دیے, اور ہم نے رابطہ مہم شروع کر دی ہے. انشاءاللہ ان قریب اسلام آباد میں ہم علماء کنونشن کرنے جا رہے ہیں, اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بھرپور احتجاج کریں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مطالبات کو اور ہمارے تحفظات کو دور کیا جائے, اور یکساں نصاب تعلیم کو ایک خاص طبقے کے طور پہ نہ بنایا جائے, بلکہ ایسا نصاب بنایا جائے جو تمام پاکستانیوں کے لیے قابل قبول ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد اللهم ارك زهراء وابيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگار حق محمد آل محمد اس وطن عزیز کی حفاظت فرما,
پروردگار جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام اس ملک کے باسی جتنے بھی ہیں ان کو مساوی حقوق حاصل ہیں. پروردگار حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ ان کے حقوق کا بھرپور دفاع کریں اور بن مانگے ان کو حقوق عطا کریں، کیونکہ محرومیاں جو ہیں یہ انسان کو جنگ و جدل کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس وقت وطن عزیز کیونکہ چاروں طرف دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، داخلی طور پر بھی دشمن جو ہیں وہ اس کی سالمیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے. پروردگار حکمرانوں کو، تمام سیاسی قائدین کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو یکجہتی، وحدت اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ محبت اور وحدت کا پیغام ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے شروع کریں اور بزرگوں تک اس کو لے کے چلیں. یقیناً اسی وحدت نے ہی، اسی محبت نے ہی، اسی یکجہتی نے ہی پہلے بھی پاکستان کو عالمی دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچایا، اور آئندہ بھی اسی وحدت کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم اس وطن کو اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا سرکار حجت ابن الحسن العسکری امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تاجیر فرما، اور ہم امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين.